الرحمن پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JTR میڈیا ہاؤس کے پروگرام آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ داؤد عباسی۔ ناظرین کرام، روزانہ کی طرح آج بھی آپ حضرات کے بہت سے سوالات ہمارے سامنے موجود ہیں، جن پر ہم اپنے ساتھ موجود مفتیان کرام کے پینل سے شرعی رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو بلا تاخیر آج سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا سوال مفتی محمد حسین خلیل صاحب سے ہے، اور یہ سوال ابو قدامہ صاحب نے موسیٰ خان صاحب نے پوچھا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ حج کے دوران اگر کسی وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو حج پر کچھ فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حج میں ظاہر ہے نماز کا اہتمام تو تمام مواقع پر ضروری ہے، لیکن حج کے موقع پر تو بہت اہتمام سے، ایک تو آدمی گیا ہی اس مقصد کے لیے ہے، پھر وہاں کوئی رکاوٹیں بھی نہیں ہوتی کیونکہ پورا ماحول عبادت کا ہوتا ہے۔ تو ایسا موقع تو کبھی بھی نہیں آنے دینا چاہیے جس میں نماز چھوٹ جائے آدمی سے۔ بہت افسوس کی اور حسرت کی بات ہوگی کہ حج کے سفر میں بھی نماز کا اہتمام نہ ہو۔ باقی اگر کسی سے اس طرح کا وہ پائے جائے اور غلطی ہو جائے اور نماز چھوٹ جائے اس کی، تو حج پر کوئی فرق اس کا نہیں پڑتا۔ حج کا جو اپنا ثواب ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا۔ البتہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے سے، جیسے کہ نماز چھوڑنے کا گناہ ہوگا، تو حج پر بھی اس کا اثر پڑے گا، اس حوالے سے کہ حدیث میں ہے کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق۔ تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بے حیائی کی بات بھی نہ ہو، اور یہ ہے کہ کوئی گناہ کا ارتکاب بھی نہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ قصداً نماز چھوڑنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، تو اس کی وجہ سے حج کا ثواب بھی کم ہوگا، لیکن اگر غلطی سے چھوٹ جائے اور تاخیر ہو جائے تو انشاءاللہ حج کے ثواب پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگلا سوال ابو قدامہ صاحب کا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں، طواف زیارت کے دوران کہیں سے پاؤں زخمی ہوا اور خون نکل کر کپڑوں پر لگ گیا۔ طواف سے فارغ ہو کر کچھ دیر بعد دیکھا تو خون کے نشانات تھے۔ اب وضو کب ٹوٹا اور خون کب نکلا یہ معلوم نہیں، تو طواف زیارت ہو گیا یا نہیں، اور دم کا کیا حکم ہے؟ بس اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ بات یقینی ہے کہ جو خون کا نکلنا ہے یہ طواف کے اندر ہی پایا گیا ہے، یعنی وضو طواف کے اندر ہی ٹوٹ گیا ہے، تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ بعد میں اس کو پتہ چلا ہے تو اس میں غالب گمان ہی کا اعتبار ہوگا۔ اگر اس کے غالب گمان میں یہ بات ہے کہ طواف کی جو چار چکر ہے اس سے پہلے یہ خون آیا ہے اور یہ کہ وضو ٹوٹ گیا ہے اس کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طواف کا جو اکثر حصہ ہے وہ بے وضو ادا کیا گیا ہے۔ تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر وہاں ہے آدمی تو اس طواف کا اعادہ کرے، لیکن جب اعادہ نہیں کرتا تو اس صورت میں پورا دم اس پر لازم ہوگا، اور چھوٹے جانور کی قربانی اس کے ذمہ بطور دم لازم ہوگی۔ البتہ بڑا جانور جس کو بدنہ کہا جاتا ہے اس کی قربانی لازم نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ چھوٹی حدث کی اور بے وضوئی کی صورت ہے، اس میں چھوٹا دم ہی لازم ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ 4 چکر تو طہارت میں ہوئے ہے اور جو خون نکلا ہے یہ آخری 3 چکروں میں کسی چکر میں نکلا ہے، تو پھر جس چکر اور جتنی چکروں کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ وہ بے وضو ادا ہوئے ہیں، تو پھر ہر چکر کے بدلے جو بے وضو ادا ہوا ہے وہ ایک صدقہ فطر یعنی 202 کلو گندم کی قیمت اس کے ذمہ دینا لازم ہے۔ تو یہ خود اپنے خیال سے سوچے کہ کون سی صورت ان دونوں میں سے ہوئی ہے، دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ اگلا سوال کویت سے شاہد منظور صاحب کا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں، مسجد گھر سے 775 کلومیٹر دور ہے، تو کیا جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے یا گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بس فقہا نے جو دور ہونے کی مقدار لکھی ہے تو وہ 1 میل تک لکھی ہے، جیسے کہ تیمم میں ہے کہ اگر 1 میل کے بقدر پانی دور ہو تو تیمم کرنا جائز ہے، اور میل جو ہے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ تو جو 750 میٹر ہے یہ تو 1 کلومیٹر سے بھی کم فاصلہ ہے، تو اس میں جو شرعی فقہی اصول ہے اس کی روح سے تو ترک جماعت کی گنجائش نہیں ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ اور بعض فقہا کے نزدیک یہ واجب ہے، تو اتنے معمولی اعذار کی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔
البتہ اگر کسی کو واقعی مجبوری ہے کہ بیمار ہے یا بہت سخت سردی ہے کہ دوسرے کاموں کے لیے نہیں نکل سکتا، یا اتنی گرمی ہے کہ دوسرے کاموں ضروری کاموں کے لیے بھی نہیں نکل سکتا اور مسجد اتنی دور ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ ایک عذر ہے. لیکن جب تک کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پھر جماعت میں شامل ہونا ہی ضروری ہے، اور جتنی مسجد دور ہوگی تو اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو اس سے مایوس اور اس سے تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد بہت دور ہے. ظاہر ہے کہ ہر قدم پر جو ثواب ہے جو آخرت میں نظر آئے گا تو وہ بھی زیادہ ہے. اگلا سوال محمد سلیم صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے. سوال ان کا یہ ہے، کیا موبائل میں دیکھ کر جمعہ کا خطبہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی، جمعہ کا خطبہ دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے، اور جیسے کہ کاغذ پر دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے تو موبائل سے دیکھنے میں بھی حرج نہیں ہے. اگلا سوال سوابی سے محمد ثاقب صاحب کا ہے. یہ پوچھتے ہیں، کیا سورہ یاسین صبح کی نماز سے پہلے پڑھنا بہتر ہے یا فجر کی نماز کے بعد؟ نیز نماز مغرب کے بعد سورہ یاسین پڑھنا مسنون ہے یا نہیں؟ بس سورۃ یاسین کی فضیلت کے حوالے سے جو روایات ہے وہ اکثر ضعیف روایات ہے. کچھ تو موضوع ہے اور کچھ بہت زیادہ ضعیف ہے. البتہ ایک روایت جو مسند دارمی کی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں یہ بات ہے کہ جس نے رات میں سورۃ یاسین پڑھی تو وہ سکون اور اطمینان سے رہے گا فجر تک، اگر فجر کے بعد پڑھی تو رات آنے تک. تو وہ روایت ایسی ہے جو سندن اس کو حسن اور قابل اعتبار قرار دیا جا سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کی فضیلت ثابت ہے. باقی کس وقت میں پڑھا جائے تو صبح صادق کے بعد سے فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک یہ پورا وقت جو ہے یہ صبح کا وقت ہی کہلاتا ہے. اور اسی طرح رات ہونے کے بعد سونے تک کا جو پورا دورانیہ ہے یہ رات کا وقت ہے. تو ان اوقات میں جس بھی حصے میں پڑھی جائے سورۃ یاسین تو یہ جو فضیلت ہے اس کی حاصل ہوگی. کوئی خاص متعین وقت نہیں ہے کہ اسی میں پڑھی جائے تو یہ ثواب ہے ورنہ نہیں ہے. اگلا سوال محمد عثمان صاحب کا ہے. یہ پوچھتے ہیں، ایک غیر مسلم نے مسجد میں جنریٹر کے لیے ڈیزل دیا، کیا اب اس ڈیزل کو استعمال میں لانا درست ہے؟ جی درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اگلا سوال اعجاز احمد صاحب کا ہے. یہ پوچھتے ہیں، کیا نماز جنازہ کے بعد میت کو قبر میں دفن کرنے سے پہلے دعا کرنا سنت ہے؟ نماز جنازہ خود دعا ہی ہے، اور اس کے بعد اضافی دعا یہ کسی صحیح حدیث سے، کسی صحابی سے، کسی تابعی مجتہد، کسی بھی شرعی دلیل سے یہ ثابت نہیں ہے. تو ہمیں شریعت میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ چیز ضروری ہوتی یا کوئی اہمیت اس کی ہوتی تو ظاہر ہے صحابہ کے زمانے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی کہ وہ جنازے کے بعد دعائیں کریں، اور کسی بھی زمانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. لیکن ہمارے سلف سے جب یہ بات ثابت نہیں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی اس کو سنت سمجھتا ہے تو یہ تو بہت خطرناک ہے. اس سے تو یہ عمل بدعت کے زمرے میں آئے گا، جو کہ ثواب کی بجائے کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اگلا سوال گلستان سے عیسیٰ بن ابان صاحب کا ہے. یہ پوچھتے ہیں، جس طرح حافظ قرآن کے فضائل ہیں کہ والدین کو تاج پہنایا جائے گا، کیا عالم دین کے بھی فضائل ہیں یا نہیں؟ جی علم دین اور عالم دین کے تو بہت ہی زیادہ فضائل ہیں. ظاہر ہے کہ جو آدمی قرآن کا حافظ ہے اور وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ ایک عابد، ذاکر، زاہد کی حیثیت دی جا سکتی ہے. تو ایک صحیح حدیث میں ہے کہ فضل العامل علی العابد عالم علی العابد کا فضل ادناکم، اور دوسری روایت میں ہے کہ فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم کی فضیلت ایک محض عابد پر اتنی ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی فضیلت امت کے کسی ادنا فرد کی بنسبت. تو مطلب اتنا تفاوت اور فرق ہے درجات میں کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو ظاہر ہے کہ یہ احادیث اس بات کی دلیل ہے کہ علم دین کی فضیلت محض حفظ کرنے سے بہت زیادہ ہے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو آدمی علم کے راستے میں اور طلب میں نکلتا ہے تو اس نکلنے کے ساتھ ہی اس کے لیے جنت کے راستے کھولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور فرشتے اس کے قدموں میں اپنے جو پر ہے وہ بچھاتے ہیں اس کی تعظیم اور اکرام کے لیے. اور اس کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کے لیے مغفرت کی اور رفع درجات کی دعائیں مانگتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں اور بلوں میں چیونٹیاں بھی اس شخص کے لیے دعا گو رہتی ہیں.
تو اتنی بہت بڑی فضیلت ظاہر ہے کہ علم کے لیے کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ علم کے 2 درجات ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ جبکہ حفظ کو کسی نے فرض عین یا فرض کفایہ نہیں قرار دیا، تو اس کے اپنے فضائل ہے، لیکن علم دین کے حصول کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اگلا سوال کوئٹہ سے ابو ذیشان صاحب پوچھتے ہیں، سوال ان کا یہ ہے، ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی عالم قبرستان کے درمیان سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم کی برکت سے تمام قبرستان سے 40 دن عذاب اٹھا لیتے ہیں یا سب کی بخشش فرما دیتے ہیں، کیا یہ روایت سے ثابت ہے؟ نہیں جی، اس روایت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی مستند روایت نہیں ہے، اور تمام محدثین نے اس کو بہت ہی کمزور اور تقریباً منگڑت ہی قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ جو بہت نرم ہستی جن کو سمجھا جاتا ہے جرح و تعدیل کے باب میں، تو انہوں نے بھی اس روایت کو منگڑت اور موضوع قرار دیا ہے، تو یہ بے بنیاد بات ہے۔ مطلب اگلا سوال عثمان صاحب نے کرک سے پوچھا ہے، سوال ان کا یہ ہے، اگر کوئی مرد بیوی سے لڑتے وقت یہ الفاظ کہے کہ میں اگر تیرے نزدیک گیا تو میں تیرا بیٹا ہوں گا، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بس یہ لغو الفاظ ہے، بہت نامناسب الفاظ ہے، تو یہ کہنا تو فضول ہے، غلط ہے، لیکن اس سے کوئی طلاق وغیرہ نہیں ہوتی۔ انڈیا سے محمد سلیم صاحب نے اگلا سوال پوچھا ہے، یہ پوچھتے ہیں کیا ہدیہ میں آئی ہوئی چیز کسی کو فروخت کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، لیکن جس نے ہدیہ دیا ہے اگر اس کو علم ہو جائے اور وہ اس پر ناراض ہوتا ہو تو پھر نہیں کرنا چاہیے، ایک اخلاقی بات ہے، لیکن ضابطے کے لحاظ سے جب آپ اس کے مالک بن گئے تو آپ جو بھی تصرف چاہے کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب سے محمد ذیشان صاحب نے اگلا سوال پوچھا ہے، سوال ان کا یہ ہے، اگر کوئی شخص جانور ذبح کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا الٹا ہاتھ چلتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بس ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، کیونکہ جتنے بھی فضیلت کے کام ہے، اہم کام ہے، وہ دائیں ہاتھ سے انجام دینا مسنون بھی ہے، اور ایک عقل عام کا بھی تقاضا ہے کہ بائیں ہاتھ سے جب آپ استنجا اور بہت سارے کام کرتے ہیں تو ایسے کام جو اہمیت کے حامل ہے، جو ایسی چیز ہے جو آپ کھائیں گے بعد میں، تو بائیں ہاتھ سے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے ذبح کر ہی لیا بائیں ہاتھ سے تو وہ حرام نہیں ہوگا، کیونکہ ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے اللہ کا نام لینا ہی ضروری ہے، باقی تو محض آداب ہے۔ ممبئی سے بنت عبداللہ صاحبہ نے اگلا سوال پوچھا ہے، یہ پوچھتی ہیں کیا آغا خان کو قادیانی کہتے ہیں، کیا ان سے دوستی رکھ سکتے ہیں اور کیا وہ مسلمان ہیں یا نہیں؟ یہ دونوں الگ الگ فرقے ہیں، آغا خانی اور قادیانی، لیکن دونوں غیر مسلم ہیں، تو کسی بھی غیر مسلم سے تعلقات رکھنا اس کا ایک لگا بندہ ضابطہ ہے کہ وہ آدمی جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے اور جس کے بارے میں خدشہ ہے کہ یہ اگر تعلقات دوستی کے حد تک رکھے گا تو رفتہ رفتہ یہ اپنے عقائد سے اور دین سے محروم ہو جائے گا اور ارتداد کی طرف جائے گا، جس کے بارے میں یہ خدشہ ہو یا خود اپنے بارے میں اس کا یہ خدشہ ہو کہ میں اتنا مضبوط نہیں ہوں کہ کوئی مجھے متاثر نہ کر سکے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ گہری دوستیاں غیر مسلموں کے ساتھ نہ لگائے، کیونکہ وہ ایمان سے محروم ہونے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ البتہ جو ظاہری میل جول ہے اور ایک انسانی ہمدردی کے حد تک اور ایک تعلق کے حد تک ظاہری ایک اچھی پیشکش کسی کو اور اخلاق سے پیش آنا ہے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، وہ کرنا چاہیے، لیکن جو گہری دوستی ہے، دلی دوستی، وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال مفتی عمران مجید صاحب سے ہے، اور یہ سوال قطر سے خدیجہ صاحبہ نے پوچھا ہے، سوال ان کا یہ ہے، داماد اپنی ساس یا سسر کو زکوٰۃ دے سکتا ہے جو کہ اپنی بیوی کے سونے کی زکوٰۃ ہو لیکن شوہر اپنے پیسوں سے دے رہا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر یہ اپنی بیوی سے پوچھے بغیر دے رہا ہے تو پھر تو بیوی کی زکوٰۃ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے شوہر کی طرف سے بیوی کے والدین کے لیے ایک صدقہ یا ہدیہ ہے، تو اس صورت میں تو یہ زکوٰۃ ہی اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ اس سے پوچھ کر یہ اس کی اجازت سے دے رہا ہے تو پھر یہ اس کی بیوی ہی کی زکوٰۃ ہے جو اس کے والدین کو نہیں دی جا سکتی۔ اگلا سوال بھی انہی کا ہے، قطر سے خدیجہ صاحبہ کا، یہ پوچھتی ہیں اگر بیٹی نے ماں باپ کو کئی دفعہ زکوٰۃ دی تو کیا اس کی دوبارہ قضا لازم ہے؟ دیکھیں، جو زکوٰۃ کے دینے کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو نہیں دی جا سکتی، اگرچہ وہ مسکین ہی کیوں نہ ہو، فقیر کیوں نہ ہو،
تو اس لیے لیکن اس میں تھوڑی سی پھر تفصیل یہ ہے کہ اگر انہوں نے ان کو یعنی والدین سمجھتے ہوئے دی ہے اور ان کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا تو پھر تو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی اور ان کو اب دوبارہ ادا کرنا ہوگی. لیکن اگر انہوں نے سوچ بچار کر کے دی اور یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ میرے والدین ہیں، جیسے اندھیرے میں کبھی دی اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ والدین ہیں، تو پھر ان کی زکوٰۃ ادا ہو چکی ہے، پھر دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں. اگلا سوال ریاض سے اجمل خان صاحب کا ہے. یہ پوچھتے ہیں نظر مانی تھی کہ فلاں شخص بیماری سے صحت یاب ہوا تو 60,000 روپے کا جانور ذبح کروں گا. اب کیا یہی رقم اپنے کسی مسکین دوست کو دی جا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو کیا اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ نظر کے پیسے ہیں؟ نیز کیا یہی رقم بطور صدقہ کسی مدرسے میں دی جا سکتی ہے اور اس طرح نظر پوری ہو جاتی ہے؟ جی، کیونکہ یہاں پر جو انہوں نے نظر مانی ہے تو اس میں مقصود جو ہوتا ہے وہ جانور کا گوشت ہی صدقہ کرنا ہوتا ہے. اس لیے یا تو اس جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر دیا جائے، یا اس کی جو رقم انہوں نے اس میں بیان بھی کر دی وہ رقم صدقہ کر دی جائے. اور بتانا بھی ضروری نہیں ہے، اور یہ مدرسے میں بھی دی جا سکتی ہے، اس سے بھی نظر پوری ہو جائے گی. اگلا سوال داؤد خان صاحب کا ہے اور یہ بھی نظر سے متعلق ہے. یہ پوچھتے ہیں کیا نظر کا کھانا نظر ماننے والا خود کھا سکتا ہے؟ دیکھیں، نظر کا جو تصدق ہے وہ واجب ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بہرحال وہ کھانا صدقہ ہی کرنا ہوتا ہے. نظر ماننے والا خود اس میں سے نہیں کھا سکتا. اگلا سوال ملائیشیا سے حنیفہ صاحبہ کا ہے. یہ پوچھتی ہیں ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یہاں کچھ لوگ کافی عرصہ پہلے چھوڑ کر جا چکے ہیں، کیا ہم ان کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں جبکہ ان کے آنے کا کوئی امکان نہیں؟ دیکھیے، اس طرح کی جو چیز جس کے مالک کا کوئی علم نہ ہو تو اس کو لقطہ کہا جاتا ہے. اور اس کا جو بنیادی حکم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو مالک معلوم ہو تو اس سے براہ راست رابطہ کر کے اس سے پوچھ لیا جائے کہ اس کا کیا کیا جائے. اگر اس سے رابطہ ممکن نہ ہو تو پھر جو اعلان کی صورت ہو یا کسی طرح کوئی اس کے مالک کو ڈھونڈنے کا ہر علاقے اور ہر وقت کے لحاظ سے جو ممکنہ طریقہ ہو وہ اختیار کر لیا جائے. لیکن اگر ان دونوں باتوں کی یا تو امکان ہی نہ ہو یا ان دونوں باتوں کے بعد بھی مالک کے ملنے کا کوئی امکان نہ رہے تو پھر اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ تو یا تو کسی فقیر کو دے دیا جائے، اور اگر وہ شخص جس کو یہ چیز ملی ہے وہ خود فقیر ہے تو وہ خود بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے. اگلا سوال ٹورانٹو سے احسان صاحب کا ہے. یہ پوچھتے ہیں ملے ہوئے پیسوں کا کیا کیا جائے؟ یہ بھی لقطہ ہی ہے، اور اس کا حکم بھی اس سے پچھلے سوال میں ہم تفصیل سے بتا چکے. اگلا سوال سعودی عرب سے عرفان صاحب کا ہے. یہ پوچھتے ہیں اس وقت 3200 ریال کے 1 لاکھ روپے بنتے ہیں، لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ میں 3800 ریال کے 1 لاکھ روپے بھیجوں گا اور 500 ریال ماہانہ قسط دیتے رہنا. نیز یہ بھی کہتا ہے کہ یہ سود نہیں، کیونکہ سود تب ہوگا جب کرنسی ایک ہو، جبکہ میں ریال لیتا ہوں اور روپے دیتا ہوں. اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. دیکھیں، یہ انہوں نے بڑا ایک ٹیکنیکل ایک صورت اختیار کی ہے، اور جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ نتیجے کے لحاظ سے یا اینڈ آف دا ڈے یہ سود ہی بنتا ہے، اور اس لیے علماء کرام نے اس کو صراحتاً منع فرمایا ہے. دیکھیں، اس کی آسان سی مثال یوں سمجھیں کہ آج اگر جو کنونشنل بینکنگ کی ساری جو عمارت کھڑی ہے اگر وہ سب یوں ہی شروع کر دیں تو ان کے لیے سود کے لین دین کا ایک بڑا آسان طریقہ بن جائے گا. مثال کے طور پہ اگر آج ڈالر کا ریٹ 100 روپے ہے، اور اگر کوئی شخص آتا ہے بینک میں اور بینک اس کو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ $10 دے رہا ہوں اور آپ جو ہیں وہ مجھے سال کے بعد 1200 روپے واپس کر دیجئے، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ بینک اس کو آج 1000 روپے دے رہا ہے اور سال کے بعد 1200 روپے لے رہا ہے، کیونکہ وہ آج ہی جا کر جب اس کو مارکیٹ میں چینج کروائے گا تو اس کو 1000 مل جائیں گے، 1000 روپے، اور پھر آئندہ اس کو سال بعد 1200 روپے دینے پڑیں گے. تو یہ سود کا ایک حیلہ ہے. اس لیے علماء کرام نے جب مختلف کرنسیوں کی آپس میں ٹریڈنگ ہو رہی ہو تو اس کے اندر جو شرائط بیان کی ہیں اس میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ کم از کم ایک کرنسی پر مجلس کے اندر جس میں کانٹریکٹ ہوا ہے اس میں کم از کم ایک کرنسی پر اسی وقت قبضہ کیا جائے.
اگر دونوں کرنسیوں پر قبضہ نہ کیا جائے جیسے فاریکس ٹریڈنگ میں عام طور پر ہوتا ہے تو یہ بھی ناجائز ہوگا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب ایک کرنسی پر اسی وقت قبضہ کیا جا رہا ہو اور دوسری کرنسی جو ہے وہ ڈیفرڈ ہو تو اس صورت میں پھر مارکیٹ ریٹ کو سٹینڈرڈ بنایا جائے گا اور اس کو بینچ مارک بنایا جائے گا. جو کرنسی وہ دے رہا ہے اس کا جو آج کی مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق اس کو واپس کرنا ہوگا. جبکہ یہاں پر اسی چیز کو یہ استعمال کر کے سود کا ذریعہ بنا رہے ہیں کہ آج وہ دے تو ان کو رہا ہے پاکستانی روپے لیکن اس کو جو کنورژن کر رہے ریال میں اس کے لیے آج کا مارکیٹ ریٹ استعمال نہیں کیا جا رہا. تو اس لیے جو سوال میں صورت بیان ہوئی ہے یہ سود کا ایک ہیلا ہے, یہ جائز نہیں ہے. اگلا سوال محمد تسلیم اختر صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے. یہ پوچھتے ہیں ایک لڑکا دلیز ٹریڈنگ انڈیا کمپنی میں کام کرتا ہے. اس کے کمانے کے دو طریقے ہیں, ایک پروڈکٹ فروخت کر کے, دوسرا کینڈیڈیٹ کو بلا کر جس کے ذریعے اسے کمیشن ملتا ہے. کیا اس طرح کینڈیڈیٹ سے پیسے کمانا جائز ہے؟ دیکھیں جو انہوں نے دو طریقے ذکر کیے ہیں, ایک یہ کہ اس چیز کو بیچ کر اور بطور ملازم یہ اس کمپنی میں کام کرتے ہیں. تو اگر وہ چیز کوئی حلال چیز ہے اور ان کا اس کمپنی سے ایک معاملہ ہوا ہے تو اس اعتبار سے تو اس عقد میں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ ان کی چیزوں کو فروخت کر کے اور ان سے اپنی اجرت وصول کر سکتے ہیں بشرطے کہ کوئی جھوٹ یا دھوکہ نہ ہو. البتہ جو انہوں نے کینڈیڈیٹ بلانے کی بات کی ہے تو میرے خیال میں یہ کمیشن ایجنٹ کی بات کر رہے ہیں اور کینڈیڈیٹ سے مراد ان کی کسٹمر ہے شاید, کہ جو نئے کسٹمر لائے جاتے ہیں تو ان کا کمیشن بھی کمپنی سے وصول کیا جاتا ہے. تو اس بارے میں یہ بات وضاحت کے قابل ہے اور یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جو فرسٹ ڈائریکٹ ان کا جو کسٹمر ہے جس کو یہ لا رہے ہیں اس کا کمیشن تو لینا ان کے لیے جائز ہے. لیکن اگر یہ جو چین ہوتی ہے اور جس کو ملٹی لیول مارکیٹنگ یا پیرامڈ مارکیٹنگ کہا جاتا ہے, اگر وہ سسٹم ہے تو پھر جو نیچے والے ریفرلز ہوں گے ان کا کمیشن یہ نہیں لے سکتا. تو ڈائریکٹ جو شخص ہے جس کو اس نے بذات خود لایا ہے تو اس کا کمیشن لیا جا سکتا ہے, جو ڈاؤن ورڈ ریفرلز ہیں ان کا نہیں لیا جا سکتا. اگلا سوال اور کچھ ملکوں میں تو یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ قانوناً بھی منع ہے. اگلا سوال کشمیر سے فاروق احمد صاحب کا ہے. یہ پوچھتے ہیں میری آدھی داڑھی کا رنگ کچھ گورا ہے, یعنی بیچ بیچ میں کوئی بال سفید ہے. دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ داڑھی پر دھول چڑھی ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کا رنگ کالا کر دوں تاکہ دیکھنے میں خوبصورت لگے. کیا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں جو کالا رنگ, کالا خضاب استعمال کرنا اور جو بالکل سیاہ کالا خضاب ہوتا ہے اس کی احادیث میں بہت سخت ممانعت آئی ہے اور اس حکم میں مرد اور عورت کا کوئی فرق بھی نہیں. یہ سب کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کے لیے اس کا استعمال ناجائز ہے. البتہ 40 سال کی عمر سے اگر کم کوئی شخص ہو, اور میں 40 سال جو عمر ہے تو اس میں اعتبار قمری سال کا ہوگا, جو قمری اعتبار سے اس کی اگر عمر 40 سال سے کم ہو تو پھر چونکہ بالوں کا سفید ہونا ایک اعتبار سے بیماری ہے اور بیماری کو دور کرنے کے لیے کالے خضاب کو استعمال کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. تو اس لیے اگر ان کی عمر 40 قمری سال سے کم ہے تو پھر یہ استعمال کر سکتے ہیں اور گنجائش ہے. البتہ اگر اس سے بھی اجتناب کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے, اور اگر 40 سال سے زیادہ ہے تو پھر تو کسی صورت بھی ان کے لیے استعمال کی اجازت نہیں ہے. اگلا سوال مانسہرہ سے انس خان صاحب کا ہے. یہ پوچھتے ہیں کیا ریسلنگ یا کشتی دیکھنا جائز ہے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر الرجل الى عورت الرجل. عورت عربی زبان میں سطر کو کہا جاتا ہے, اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے سطر کو نہیں دیکھ سکتا. اب یہ جو کشتی ہے اس میں عام طور پر جو لباس پہنا جاتا ہے اس میں مرد کا سطر عیاں ہوتا ہے, اس لیے اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے. اگر تو براہ راست دیکھا جا رہا ہے, لائیو دیکھا جا رہا ہے تو اس میں ایک خرابی ہے, اور اگر یہ ریکارڈنگ ہے جو چاہے وہ ڈیجیٹل تصویر ہی کیوں نہ ہو
تو چونکہ ہمارے نزدیک ڈیجیٹل تصویر بھی بغیر ضرورت کے مواقع پر اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، تو اس لیے یہ بھی کوئی عام طور پر یہ کوئی ایسی ضرورت کی چیز نہیں ہوتی. تو اس لیے اگر تصویر کی شکل میں اور یا چاہے ڈیجیٹل تصویر کی شکل میں دیکھا جائے تو دو خرابیاں، اور اگر براہ راست دیکھا جائے تو اس میں سطر کو دیکھنے کا جو ایک گناہ ہے وہ اس میں بہرحال ہوگا. اگلا سوال محمد ارشاد صاحب نے کرناٹک سے پوچھا ہے. سوال ان کا یہ ہے، جس جائے نماز پر بیت اللہ یا بیت المقدس کی تصویر بنی ہو اس کا استعمال کیسا ہے؟ دیکھیں، ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان تصاویر کے اوپر پاؤں نہ رکھے جائیں، اس لیے اگر ان کے اوپر پاؤں رکھے بغیر نماز ادا کرنا ممکن ہو تو پھر ان کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے. البتہ بہتر زیادہ یہی ہے کہ ان کو استعمال نہ کیے جائے، کیونکہ اس میں بہرحال ایک تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس پر پاؤں بھی آئیں گے، اور پھر بعض اوقات نماز کے اندر خیالات کے بٹنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ جب ان تصویروں کو انسان دیکھتا ہے نماز میں تو اس کے خیالات اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر کہیں اور بھی جا سکتے ہیں. تو اس لیے گنجائش تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ استعمال نہ کیجیے. اگلا سوال نماز سے متعلق ہے. نماز فجر میں مسجد میں سنتیں ادا کرنے کے بعد بندہ نماز کے انتظار میں اگر دو زانو بیٹھے بیٹھے سو جائے یا نیند غالب آ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر ٹیک وغیرہ نہیں لگائی ہوئی اور دو زانو بیٹھا ہوا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ جھولتا بھی رہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اگلا سوال الفت بانو صاحبہ کا ہے کشمیر سے. یہ پوچھتی ہیں، اگر کوئی عورت تشہد میں شہادت کی انگلی نہ اٹھائے تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں؟ نیز اگر کوئی بالکل انگلی نہ اٹھاتا ہو تو ایسی نمازوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس میں جو نماز میں تشہد میں انگلی اٹھانا ہے اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں. بعض علماء کرام کے نزدیک یہ مسنون ہے اور احادیث سے اس کا ثبوت ہے، جبکہ بعض دوسرے علماء کرام نے اس کو مستحب بھی کہا ہے. اور ہمارے حضرت والا حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں کو جمع کرنے کا انہوں نے یہ اس میں تطبیق کی دونوں اقوال کے اندر، اور فرمایا کہ یہ سنت غیر موقت ہے. بہرحال جس قول کو بھی لیا جائے، جو بھی مستحب کے بھی قائل ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، ان کے نزدیک بھی انگلی اٹھانی چاہیے، اور جو مسنون کے قائل ہیں وہ تو زیادہ ضروری سمجھتے ہیں اس کو. اس لیے اس کو بالکلیہ چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے، اور البتہ کبھی کبھی اگر رہ جائے تو اس میں انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن مطلقاً اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کے مسنون ہونے کا بھی قول ہے. اور بعض اس میں لوگوں کی یہاں تک بھی آراء ہیں کہ یہ بالکل ثابت نہیں ہے، لیکن وہ اقوال ایسے ہیں کہ جو امت کے جمہور علماء کے رائے کے مخالف ہیں، اس لیے ان کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا. جزاک اللہ مفتی عمران مجید صاحب. یہ آج کی ٹرانسمیشن کا آخری سوال تھا. کل انشاءاللہ ناظرین کرام آپ کے بیشتر بہت سارے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.